اللہ رب العزت آپ سب پر کرم نوازی فرمائے، مہربانی فرمائے۔ یقین جانیے آپ لائق سب تحسین ہیں جو لوگ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، حضور کی کچہری سجا کے بیٹھے ہیں۔ یقین جانیے میرا ایمان ہے کہ آج ہم نے جو حضور کی بارگاہ میں التجا کی ہے، اس پاک مہینے کے صدقے میں حضور ہمارے اوپر ضرور کرم فرمائے، کیونکہ ہمارا تعلق اس نبی سے ہے کہ جنہوں نے شب معراج بھی اپنی امت کو نہیں بھلایا، جنہوں نے 1400 کسی نے پوچھا نا کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ محبت تجھے بتاؤں کہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھ 1400 سال پیچھے جا کے کہ مدینے میں ایک ہستی سجدے میں گر کر نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یار، سجدے میں گر کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، امت گناہگار ہے، امت خطاکار ہے، امت سیاہ کار ہے، یا الہی امت کو بخش دے، امت کے گناہ معاف فرما دے۔ یہ تھوڑی بات ہے، اس کو کہتے ہیں سچی محبت، اس کو کہتے ہیں نبی کا ہم سے پیار۔ آپ دیکھ لیں کہ حضور کا ہمارے ساتھ کتنا پیار ہے، اور ہماری حضور کے ساتھ کتنی عقیدت ہے، ہماری حضور کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ یہی بات آج اس ربیع الاول شریف کے مہینے میں جو میں نے آپ کو درس دیا ہے کہ خدا را قرآن کی طرف آئیے، خدا را حدیث کی طرف آئیے، عاجزی انکساری پیدا کیجئے، توبہ کیجئے، نماز پڑھا کیجئے، تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ نور عطا ہو جائے، آپ کے اندر جو ہے حضور کا عشق عطا ہو جائے۔ یقین جانیے زبانوں سے اقرار کر لینا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ جب دل جو ہے وہ تصدیق کرے، جب دل سے آواز نکلے۔ ہمیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے بڑا وقت نکل آتا ہے تو نبی کی بارگاہ میں عرض گزاری کرنے کے لیے یا حضور کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ یہ ہماری جو ہے سب سے بڑی کمزوری ہے، سب سے بڑی جو ہے ہمارے اندر خامی ہے۔ قرآن پڑھا کریں، سب سے بڑی بات، گھر میں قرآن پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، جیسے ہمارے اوپر حالات آ چکے ہیں مالی طور پر، جسمانی طور پر اور آسمانی طور پر، جو قدرتی آفات ہم پر نازل ہو رہی ہیں، جو زمینی آفات ہم پر نازل ہو رہی ہیں، یقین جانیے اب بھی امت مسلمہ اگر سمجھ جائے تو وہ بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ قرآن ضرور پڑھا کریں، چاہے روز کا ایک پاؤ ہی پڑھیں، ایک ربع ہی پڑھیں، آدھا سپارہ پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں، تاکہ ہمارے اوپر جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کرم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے ہم کلام ہونا ہو، بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا کلام پڑھے۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام سے ہم کلام ہونا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ حضور کی حدیث پڑھے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے ولیوں سے ہم کلام ہونا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کا کلام پڑھے۔ تو اللہ کے ولیوں کا جو کلام ہوتا ہے، دیکھیں اگر کسی شخص کو قرآن نہیں سمجھ میں آتا تو وہ سمجھ آ بھی نہیں سکتا اتنی جلدی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ کا جو فہم ہے، جو اللہ کا ادراک ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ اتنا گہرا، اتنا عمیق، اتنا دقیق ہے کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی شرح میں جانا پڑے گا، اس کی تفسیر میں جانا پڑے گا، اور اللہ کے کلام کی سب سے بڑی تفسیر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ کہ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی وضاحت فرمائی، اور بہت سارے مفسرین نے
تفسیر بالماسور کی ہے، یعنی کہ قرآن کی جو تفسیر کی ہے اس میں احادیث کا ذکر کیا، تو نبی کریم علیہ قرآن کی تفسیر اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک حضور کی حدیث سے استفادہ نہ کیا جائے، حضور کی حدیث نہ پڑھی جائے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضور کی حدیث، اب حضور کا جو کلام ہے، حضور کا جو ادراک ہے، حضور کا جو فہم ہے، وہ بھی عام بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب اس کو کیا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کو سمجھنے کے لیے اللہ کے ولیوں کا کلام پڑھے۔ جب وہ اللہ کے ولیوں کا کلام پڑھے گا تو اس سے اس کو حدیث کی سمجھ آنی شروع ہوگی۔ جب اس کو حدیث رسول کی سمجھ آنی شروع ہوگی تو پھر اس کو قرآن کی سمجھ آنی شروع ہوگی۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت اختیار کرنی چاہیے کہ جو بزرگان دین ہمیں جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچا دیا کرتے ہیں۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ عرض کر کے تو بات کو جو ہے وہ مکمل کر دوں گا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے، حضرت بہلول۔ اب حضرت بہلول جو تھے وہ بغداد میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دیا کرتے تھے، بغداد میں بیٹھ کر وہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں توجہ کرنی ہے، قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اب ایک دن انہوں نے دل میں خیال کیا کہ بھی اتنا عرصہ ہو گیا قرآن پڑھاتے، اتنا عرصہ ہو گیا حدیث پڑھاتے، تو کوئی قرآن والا نہیں ملا، حدیث والا نہیں ملا۔ اب یہ بات سوچتے سوچتے انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو کسی ولی کامل کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اب وہ گئے ایک ولی کامل کی بارگاہ میں، بزرگ کی بارگاہ میں جا کر عرض کی کہ حضور اتنا عرصہ ہو گیا اللہ کا دین پڑھاتے ہوئے، نبی کا فرمان پڑھاتے ہوئے، تو کوئی حضوری نہیں ہوئی، تو کوئی کرم فرمائیں کہ کوئی حضوری عطا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بھی اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ بات جس وقت انہوں نے کہا کہ اچھا، انہوں نے کہا بھئی ایسا کرو۔ اب وہ بزرگ جو تھے نا مرشد، وہ توتلے تھے، توتلی زبان میں وہ بولتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ بچے تم نہ درود پتہ کرو۔ اب اس نے کہا، اب حضرت بہلول پوچھتے ہیں کہ حضور کون سا درود پڑھا کروں؟ ارے بھائی کوئی سبھی درود پڑھ لیا کرو۔ توتلے جو تھے توتلی زبان میں بولتے ہیں، بھائی تو ہی سبھی درود پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا حضور کون سا پڑھا کرو؟ ارے بھائی چلو ایسا پڑھ لیا کرو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، بارک وسلم وصلی علیہ، جس طرح کہ توتلے بولتے ہیں۔ عام بندہ تو نہیں، خیر توتلوں کی زبان میں پورے طور بول سکتا۔ اچھا، اب وہ جس وقت انہوں نے سنا، حضرت بہلول نے، وہ آئے، آ کے انہوں نے دل میں کہا کہ مرشد تو چلو توتلی زبان میں پڑھتے ہیں، میں اپنی صحیح زبان میں درود پڑھوں گا۔ انہوں نے درود پڑھنا شروع کر دیے صحیح زبان میں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک سال پڑھا، توجہ کرنی ہے، ایک سال پڑھا، حضوری نہیں ہوئی۔ شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ حضور آپ نے سبق دیا تھا پڑھنے کے لیے کہ بھی حضوری ہو جائے گی، ایک سال پڑھا تو کچھ نہیں حاصل ہوا۔ اچھا بھائی تم کیا پڑھتے تھے؟ جی حضور میں درود پڑھتا تھا۔ بھائی کون سا درود پڑھتے تھے؟ اس نے کہا جی حضور میں نے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ ادے بھیا ایتے نہیں پلتے، ایتے پلتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اب وہ توتلی زبان، انہوں نے دل میں سوچا بھی شیخ تو چلو توتلے ہیں، میں تو صحیح پڑھوں۔ اب انہوں نے پھر جا کے پڑھنا شروع کر دیا ویسے ہی، اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک سال پھر پڑھا، حضوری پھر نہیں ہوئی۔
پھر دوبارہ سال بعد شیخ کے خدمت میں جاتے ہیں، حضرت بہلول کہتے ہیں کہ حضور وہ حضوری نہیں ہوئی۔ کہنے بھائی تم نے کیسے کیا پڑھا؟ جی حضور آپ نے کہا درود پڑھو۔ بھائی تم نے کیسے پڑھا؟ جی میں نے پڑھا جی اللہم صلی علی سید عجب بھیا ایسے نہیں ایتے نہیں پلتے، ایتے پلتے ہیں۔ توتری زبان میں پھر پڑھ کے سنایا۔ اب حضرت بہلول نے پھر ویسے جا کے پڑھنا شروع کر دیا اللہم صلی علی۔ ایک دل میں خیال آیا کہ بھی جیسے شیخ پڑھتے ہیں کیوں نہ ویسے پڑھا جائے۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ جیسے شیخ پڑھتے ہیں کیوں نہ ایسے پڑھا جائے۔ توتلی زبان میں بیٹھ کر درود پڑھنا شروع کیا جیسے شیخ پڑھتے تھے۔ رات ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ حضور علیہ السلام سامنے جلوہ فرما ہے، کھڑے ہیں کہ حضرت بہلول کہتے ہیں میں نے سلام کیا تو حضور نے منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں گھبرا گیا، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کو گستاخی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ بہلول تجھے اپنے علم پہ بڑا ناز ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ جب تو نے اپنی زبان استعمال کی، تو نے میرے دوست کے پڑھائے طریقے سے، میرے غلام کے پڑھے طریقے سے کیوں نہیں پڑھا؟ تجھے کیا معلوم کہ جب وہ مجھ پر اپنی توتلی زبان میں درود پڑھتا ہے مجھے وہ کتنا ہی اچھا لگتا ہے، مجھے وہ کتنا ہی اچھا لگتا ہے جب وہ مجھ پر توتلی زبان میں درود پڑھتا ہے۔ تو بہلول تجھ پر افسوس، صد افسوس کہ تجھے ہمارے یار کے پڑھنے کا طریقہ پسند نہیں آیا۔ بہلول تجھ پر افسوس، صد افسوس۔ اب یہ جو اعیان ثابتہ کی آواز ہوتی ہے یہ کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ اب جس وقت حضرت بہلول قدموں میں گر کر رو رہے ہیں، حضور کہتے ہیں بہلول تجھ پر افسوس، تجھ پر صد افسوس۔ اب اسی روئی جا رہے ہیں تو روتے روتے وہ بیدار ہو گئے تو آنکھوں سے آنسو اسی طرح جاری۔ اب جس وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو وہ بڑے جو تھے وہ پریشان اٹھے تو غمگین ہیں، روئی جا رہے ہیں، یا رسول اللہ معاف فرما دیجئے، یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، یا رسول اللہ رحمت فرما دیجئے، رو رہے ہیں۔ صبح ہوئی، فجر کا وقت آیا، لوگوں نے کہا کہ قبلہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز والا ہی مجھ سے ناراض ہو گیا میں نے کس کی نماز پڑھنی، جاؤ چلے جاؤ، مجھ پر تو اللہ کا نبی افسوس کر رہا ہے، میرے تو کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں حضور کی کہ حضور فرماتے ہیں بہلول تجھ پر افسوس، صد افسوس، افسوس، صد افسوس۔ میرے کانوں میں آوازیں گونج رہی ہیں۔ حضرت بہلول روئی جا رہے ہیں، نماز کا وقت گزر گیا، کپڑے پھاڑے، گریبان چاک کیا، جنگل میں نکل گئے، صحرا میں نکل گئے، رونا شروع کر دیا۔ وہاں پر صبح بھی روتے، شام دوپہر روتے، شام روتے، ہر وقت روتے ہی رہتے۔ لوگوں نے کہا کہ بہلول پاگل ہو گئے، بہلول پاگل ہو گئے۔ اب عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر، یکساں ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ بات عشق سے شروع ہوئی تھی تو اب جس وقت یہ بات سامنے آئی تو وہ کانوں میں جو آواز تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو گئی، تو آہستہ آہستہ طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آنا شروع ہو گیا۔ اب وہ ایک دن وہ حضرت بہلول جو تھے وہ خلیفہ ہارون رشید کے رشتہ دار بھی تھے، ان کی ایک بیوی تھی خلیفہ ہارون رشید کی، اس کا نام تھا ملکہ زبیدہ۔ وہ ملکہ زبیدہ جو تھی وہ حضرت بہلول کی بڑی عزت کرتی تھی، جبکہ ہارون رشید جو تھا وہ حضرت بہلول کو ذرا ٹھٹھا کیا کرتا تھا، مذاق کیا کرتا تھا۔ یہ درویشوں کے ساتھ مذاق کرنا جو ہے نا یہ بھی بڑا مہنگا پڑ جایا کرتا ہے کبھی کسی نہ کسی وقت۔ اور میری بات یاد رکھیے گا کہ درویش کو کبھی آزمایا نہیں کرتے، درویش کو کبھی آزمایا نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک بات آپ کو بتلا دوں، سبق کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ ایک دن اب وہ صحرا میں بیٹھا کرتے تھے، مٹی سے انہوں نے وہاں پہ مکان بنانے، مٹی کا گھر انہوں نے بنانا، پھر ڈھا دینا، بکانا، پھر ڈھا دینا۔
ایک دن وہ مٹی کے ساتھ گھر بنا رہے تھے مٹی کا وہاں پہ، تو وہاں سے ملکہ زبیدہ اور خلیفہ ہارون الرشید کا گزر ہوا۔ اب حضرت بہلول وہاں پہ بیٹھے مٹی کے ساتھ مکان بنا رہے، مٹی کے ساتھ کھیل رہے، تو وہ پوچھتی ہے، خلیفہ ہارون الرشید پوچھتا ہے کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھی کرنا کیا ہے؟ اب وہ ہارون الرشید پوچھتا ہے کہ بھی پہلے والے حالت میں ٹھیک تھے یا اب یہاں پہ حالت میں ٹھیک ہو؟ پہلے تم وہاں پہ تمہارے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرتے تھے، اب تم جو ہے یہاں صحرا میں بیٹھے ہو، بیابان میں بیٹھے۔ تو اس نے کہا حضرت بہلول نے کہ جب میں وہاں بغداد کی منبر پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دیا کرتا تھا تو اس وقت مجھے صرف قرآن و حدیث ہی پڑھانا آتا تھا، میں صرف قرآن و حدیث ہی سامنے رکھ کر اس کو پڑھایا کرتا تھا، لیکن جب سے میں یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں مجھے قرآن والا اور حدیث والا خود مل گیا، مجھے قرآن و حدیث والا مل گیا۔ اب وہ چونکہ ٹھٹھے کے موڈ میں تھا، اس نے کہا بھی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھی کرنا کیا ہے؟ اب وہ ملکہ زبیدہ کہتی ہے خلیفہ ہارون الرشید کو کہ چلو خلیفہ چلیں، درویشوں کے ساتھ ٹھٹھا نہیں کرتے، درویشوں کے ساتھ مذاق نہیں کرتے۔ اب وہ کہتی ٹھہر جو میں جاننا ہے جنہ درویش ہے۔ اب وہ خلیفہ ہارون الرشید اس کو کہتا ہے کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھی جنت میں مکان بنا رہا ہوں۔ جنت میں مکان بنا رہا ہوں۔ اب وہ مذاق کے موڈ میں تھا، اچھا، اس نے کہا جنت میں مکان بنا رہے ہیں، کتنے کا مکان ہے؟ کتنے کا مکان ہے؟ اس نے کہا بھی بیچو گے بھی؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا۔ اس نے کہا بھی کتنے کا مکان ہے؟ اس نے کہا بھی 1 دینار کا یہ مکان بیچوں گا، 1 دینار کا یہ مکان بیچوں گا۔ ساحل سمندر کے قریب بیابان میں بیٹھ کر وہ بنا رہے تھے، تو دریا کے قریب، تو انہوں نے کہا کہ جی بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ان کا بھی جنت میں مکان بنا رہا ہوں، کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا بھی 1 دینار کا۔ اب وہ ہارون الرشید نے اس کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا، نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، آدھا دینار لے لو، چلو 1 درہم لے لو، آدھا درہم لے لو، پونا درہم لے لو، چلو آدھا دینار لے لو۔ مذاق کرنا شروع کر دیا اس کے ساتھ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا جی اچھا ٹھیک۔ اب وہ حضرت بہلول کہتے ہیں درویشوں کی ایک اپنی ادا ہوتی ہے، حضرت بہلول نے کہا نہیں 1 دینار میں بیچوں گا، اس سے کم میں نہیں۔ اس نے کہا جی اچھا۔ اب وہ بی بی زبیدہ جو تھی، ملکہ زبیدہ، وہ آگے بڑھی، اس نے 1 دینار جو تھا نا وہ جیب میں سے نکالا، اس نے کہا جی حضور یہ جو ہے یہ مکان جو ہے وہ مجھے دے دو۔ اب اس نے حضرت بہلول نے وہ دینار جو تھا وہ پکڑا، دریا کی طرف اچھال دیا، دریا کی طرف اچھال دیا، اور اس مٹی کا جو مکان بنایا تھا چھوٹا سا، اس کے اوپر لکھ دیا قصر زبیدہ، قصر زبیدہ۔ اب وہ جس وقت اپنے محل واپس آ گئے، رات ہوئی، سو گئے، تو اب خلیفہ ہارون الرشید خواب میں دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھتا ہے خواب میں کہ وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اس کو دفنا دیا گیا، اس کا موجود اٹھا، اس کے موجود نے پرواز کی، وہ پل صراط پہ چلا گیا، جنت میں پہنچ گیا۔ اب وہ جنت میں ٹہل رہا ہے تو اس نے ایک بہت بڑا محل دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا قصر زبیدہ۔ کیا لکھا تھا؟ قصر زبیدہ۔ یہ تو میری بیوی کا محل ہے۔ اب وہ اندر جانے لگے تو دربانوں نے روک لیا، اس نے کہا بھی تم کہاں؟ اس نے کہا بھی یہ میری بیوی کا مکان ہے۔ اس نے کہا بھی دنیا میں ہوگی، بیوی ہوگی، ہمیں نہیں پتا کہ تمہاری وہ بیوی ہے کیا ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ اس مکان کی مالک جو ہے، اس محل کی مالک جو ہے وہ ملکہ زبیدہ ہے، یہ دروازہ بند ہے، وہ آئے گی تو یہ دروازہ کھلے گا۔ اب وہ بادشاہ تھا، مملکت اسلامیہ کا وہ خلیفہ تھا، اس نے کہا جی کہ میں تو جاؤں گا۔ اب وہ جب دھکے سے اندر جانے لگا تو دربانوں نے، فرشتوں نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا۔ اب جس وقت دھکے دے کے نکالا تو وہ گھبرانے لگ پڑا، تو گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔
گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی. جس وقت گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ جناب بڑا گھبرایا. اس نے اٹھا کے پسینے سے وہ شرابور ہوا تو اس نے اٹھ کے ملکہ زبیدہ کو اٹھایا. ملکہ نے کہا بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میں نے یہ خواب دیکھا. تو ملکہ زبیدہ نے کہا، اس نے کہا بھی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ درویشوں کے ساتھ ٹھٹھا نہیں کرتے، درویشوں کے ساتھ مذاق نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب اکثر فرماتے ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے میرات العاشقین سامنے لگی ہوئی ہے، اس کو آپ پڑھیں تو اس میں لکھتے ہیں آپ کہ باغور جو مستوں کو دیکھیں قطرے میں سمندر ہوتے ہیں. باغور جو مستوں کو دیکھیں قطرے میں سمندر ہوتے ہیں، ظاہر میں گدڑی پوش ہیں جو اکثر وہ قلندر ہوتے ہیں. باغور جو مستوں کو دیکھیں قطرے میں سمندر ہوتے ہیں، ظاہر میں گدڑی پوش ہیں جو اکثر وہ قلندر ہوتے ہیں. ہستی سے بدلتے ہیں یوں ہی ایک اور تبدل آتا ہے. ہستی سے بدلتے ہیں یوں ہی ایک اور تبدل آتا ہے. نہ غیر کی دنیا ہوتی ہے نہ مسجد و مندر ہوتے ہیں. نہ غیر کی دنیا ہوتی ہے نہ مسجد و مندر ہوتے ہیں. اور دلشاد یہ بزم رندہ ہے، دلشاد یہ بزم رندہ ہے. یہاں ضعف دل کی بات نہ کر، یہاں کمزور دل کی بات نہ کر، بے یقینی کی بات نہ کر، یقین پختہ رکھ. دلشاد یہ بزم رندہ ہے، یہاں ضعف دل کی بات نہ کر. اس محفل کی میں پی پی کر کمزور تونگر ہوتے ہیں. اس محفل کی میں پی پی کر کمزور تونگر ہوتے ہیں. باغور جو مستوں کو دیکھے قطرے میں سمندر ہوتے ہیں، ظاہر میں گدڑی پوش ہیں جو اکثر وہ قلندر ہوتے ہیں. ہستی سے بدلتے ہیں یوں ہی ایک اور تبدل آتا ہے. نہ غیر کی دنیا ہوتی ہے نہ مسجد و مندر ہوتے ہیں. وہ اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں. ملکہ زبیدہ نے کہا، اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ درویشوں کو نہیں چھیڑا کرتے، درویش کے ساتھ ٹھٹھا نہیں کرتے. اب وہ خلیفہ ملکہ زبیدہ نے کہا اچھا صبح چلیں گے پھر. اب وہ خلیفہ ہارون الرشید تیار ہوا، دوبارہ حضرت بہلول کے پاس چلا گیا. وہ پھر مٹی سے کھیل رہے ہیں. اب خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ اے بہلول کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بھی جنت میں مکان بنا رہا ہوں. اس نے کہا بھئی اب اس نے کہا بھی اس نے اب 1 دینار جو تھا نا آگے رکھ دیا. اب حضرت بہلول نے اٹھایا تو 1 دینار جو تھا نا اٹھا کے ہارون الرشید کی طرف پھینک دیا. ہارون الرشید کی طرف پھینک دیا. اس نے کہا بھی کیا ہوا؟ اس نے کہا بھی میرا ایک جنت میں مکان دے دو. تو حضرت بہلول نے کہا کہ آج ہارون الرشید کل والا ریٹ نہیں ہے. آج کل والا ریٹ نہیں ہے، کل والا دام نہیں ہے آج. اس نے کہا جی آج کیا ہے؟ اس نے کہا جی اگر تم جنت میں مکان لینا چاہتے ہو تو اپنی آدھی سلطنت جو ہے وہ مجھے دے دو. اپنی آدھی سلطنت مجھے دے دو اور جنت میں مکان لے لو. اس نے کہا بھی یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی کل تو تم نے 1 دینار میں ملکہ زبیدہ کو جنت میں مکان دے دیا اور آج تم مجھ سے میری آدھی سلطنت مانگ رہے ہو، کیوں؟ اس نے کہا بھی بات یہ ہے کہ کل والا ریٹ اور تھا، آج والے دام اور ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ کل جو ملکہ زبیدہ نے سودا کیا تھا وہ انڈٹھا سودا کیا تھا. ملکہ زبیدہ نے کل جو سودا کیا تھا وہ انڈٹھا سودا کیا تھا. تم دیکھ کر سودا کر رہے ہو. دوستو بات ایسی ہے، ویکھڑ نالوں منن اوکھا تے منن نالوں ویکھڑ. جنہ ویکھ لیا نالے من لیا تے پھر ہے کادا کھکھن. ہاتھ مرشد دے ہاتھ وچ دے کے تے پھر بھی پوچھدا لکھن. چشتی مرشد نال ایسا جڑ جا جویں آٹے نال پلیتھن. چشتی مرشد نال ایسا جڑ جا جویں آٹے نال پلیتھن. کیونکہ ویکھن نالوں منن یوکھا تے منن نالوں ویکھن. تے جنہیں ویکھ لیا نالے من لیا تے پھر ہے کادا کھکھن. ہاتھ
مرشد دے ہاتھ وچ دے کے تے پھر بھی پوچھتا لکھن چشتی مرشد نال ایسا جڑ جا جویں روٹی نال پلیٹھن کیوں اس واسطے کہ جڑی میں گل عرض کیتی ہے کہ جڑے جان دے نے وہ بول دے نہیں جڑے جان دے نے وہ بول دے نہیں تے جڑے بول دے نہیں وہ جان دے نہیں الف میم اولے میم الف اولے لوکی رمز توحید پچھان دے الف میم اولے تے میم الف اولے لوکی رمز توحید پچھان دے نہیں کہ کی آکھیا کہ اپنی آدھی سلطنت مجھے دے منگی کیڑی شے جڑی محبوب سی جڑی انہوں پسند سی تو دوستو بات ایسی ہے کہ جب تک اپنے آپ نو اپنی ذات نو نبی دے اتے قربان نہ کیتا جاوے اپنے ہونے نو ختم نہ کیتا جاوے اس وقت تک نبی دی ذات دا عشق عطا نبی دی ذات دا عشق کدوں عطا ہوندا ہے جدوں بندے دے اندر عاجزی انکساری آ جائے علم دی ابتدا کی ہے الف علم دی ابتدا کی ہے الف درویش کی سکھاؤندا ہے درویش کہندا ہے کہ علم دی ابتدا الف ہے تے الف دس دی ہے الف کہندی ہے کہ آلف الف دس دی ہے آلف دوستو جب تک لفیا نہ جاوے اس وقت تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوندا اے جڑا میرا آج دا تانوں سبق سی کہ دوستو اپنے اعمال درست کرو نماز پڑھو قرآن پڑھو اور توبہ استغفار کرو اور اس دے نال جڑا ہے حضور دے نال عشق رکھو اور عشق اوپروں نہیں اپنی جان نالوں ود کے اے بھی نہیں کہ بھئی گل ہے کہ پہلے اپنا کام کر لیے اس تو بعد حضور دا کام عشق جڑا ہے وہ دیکھ لیں گے حضور دی ڈیوٹی دے لیں گے پہلے حضور دی ڈیوٹی اور اس تے نال جڑی قابل غور چیز ہے جڑی میں تھوڑے سامنے عرض کرنی چاہنا ہاں وہ اے وے کہ جب تک بندے دا اپنا ہونا ختم نہ ہو جائے اور بندہ اے نہ کہے کہ یا رسول اللہ میں نہیں ہوں تو ہی تو ہے میں نہیں ہوں تو ہی تو ہے میں نہیں ہوں تو ہی تو ہے اس وقت تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوندا تے التجا کرو عرض کرو اپنے ہونے نو مکا کے عرض کرو تے پھر انشاءاللہ جی جڑا ہے تواڈے تے کرم نوازی بھی ہوئے گی میرا ایمان ہے کہ مہربانی بھی ہوئے گی اور جڑیاں ساڈے تے مشکلات نے یہ بھی دور ہو جان گیاں ایک آخری گل عرض کر کے جڑی کہ وقت دی ضرورت بھی ہے اور اسی ہر محفل دے وچ جا کے جڑی ہے او کری دی ہے کہ ساڈا اے جڑا سلسلہ چشتیہ صابریہ ہے جڑا تواڈے سامنے سی سجا کے بیٹھے ہیں ایک قبلہ عالم سلطان العارفین پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صاحب دی میرے پردادا حضور تو جلائے او چلے آیا ہندوستان دے وچ ضلع ہوشیارپور تحصیل دسوہ پنڈ شاہپور سیداں دے وچ آپ نے ایک خانقاہ جڑی ہے مقرر کیتی خانقاہ چشتیہ صابریہ سنوریہ دے نام تو اور اس تو بعد 1915 دے وچ آپ نے اس سلسلے دا باقاعدہ طور تے جڑا ہے او آغاز کیتا اور 9-10 ہاڑ نو آپ نے جڑا ہے ختم خواجگان جڑا ہے او دلانا شروع کیتا اس تو بعد 1947 دے وچ آپ پاکستان تشریف لے آئے ضلع ٹوپا ٹیک سنگھ دی تحصیل گوجرا دے علاقے لدھڑ پنڈ دے وچ 342 جیمبے لدھڑ دے وچ ادھر آپ نے آ کے اپنی خانقاہ جڑی ہے اسی طریقے دے نال جس طرح ہندوستان دے وچ قائم کیتی سی اسی طریقے دے نال جڑی ہے مقرر کیتی ہے اور اس تو بعد جس وقت آپ 1967 دے وچ پردہ فرما گئے کہ آپ دے صاحبزادے قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار جڑا ہے مسند تے تشریف لے آئے ساڑھے بزرگاں دا لقب ہے تاج والی سرکار کیونکہ یہ تاج والی سرکار لقب جڑا ہے یہ تاج حضرت میرے پردادا حضور قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نو بارگاہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی میری دی بارگاہ چو عطا ہویا اور جس وقت پیر سید محمد حسین شاہ وصال فرما گئے تو آپ تو بعد یہ تاج مبارک جڑا ہے میرے دادا حضور قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب دے سرتے آیا یہ سجادہ نشین کی باقاعدہ طور پہ جڑی ہے نشانی ہوندی ہے قبلہ عالم پیر دلشاد حسین شاہ صاحب آئے تھے آپ نے پیر محمد حسین شاہ صاحب دے دربار شریف جڑا سی آپ نے چک نمبر 342 جیمبے لدھڑ شریف دے وچ دفن کیتا جتھوں دے مزار شریف دی تصویر بھی تھوڑے سامنے ہیں
تے آپ نے 30 سال دے دورانیے دے وچ مزار شریف جڑا ہے مکمل کیتا 1997 دے وچ 30 سال بعد آپ پردہ فرما گئے اس کے بعد آپ دے صاحبزادے میرے والد ماجد قبلہ عالم پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تشریف لے آئے اور وہ تاج جڑا ہے قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب تو بعد پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب دے سر تے آیا وہ اس وقت سلسلے دے سرپرست اعلیٰ نے بزرگ نے تسی دوست دعا فرماؤ کہ مالک جڑا ہے انہاں نوں صحت تندرستی عطا فرمائے اے جڑا تاج مبارک تسی دیکھ رہے ہو اے پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب دے سر انور تے ہوندا ہے جس دی تسی زیارت کر رہے ہو یہ تاج مبارک جڑا ہے ہر سال جڑا باقاعدہ طور تے جڑا 9-10 ہاڑ نو 23-24 جون نو باقاعدہ طور تے ختم خواجگان دلایا جاندہ ہے 108 سال ہو گئے اس نو ہندیاں نو اور ہر سال اس عرس مبارک تے نیا تاج مبارک جڑا ہے تشویح بنایا جاندہ ہے اور اودی تاج پوشی جڑی کیتی جاندی ہے پھر پورا سال جڑا ہے جتنیاں محافل ہندیاں نے اسی دن نال ہی جڑا ہے جاری و ساری ہندیاں نے ہر سال جڑا پھر نواں بنایا جاندہ ہے پھر تبرک واسطے وہ پھر مریدین دے وچ تقسیم کر دئیدا ہے پچھلے سال اے تاج مبارک جڑا ہے اسی انہاں نوں عطا کیتا سی شمشاد صاحب مرزا شمشاد چشتی صابری نوں اور 85 ڈی والے حضرات نوں انہاں نے پھر باقاعدہ طور تے اس تو بڑا فیض بھی حاصل کیتا ہے اور اس دے وچ کیونکہ ایک ولی دے سر دے اتے 1 سال دا عرصہ جڑا اتنے گزاریا ہے اور دوسری گل یہ کہ عطا ہویا قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب تو ایک ولی کامل دی بارگاہ چوں اور انہاں نوں عطا ہویا قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کو اور انہاں نوں عطا ہویا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری دی بارگاہ چوں خواجہ صاحب نے تاج مبارک پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نو ساڑھے سلسلے دے وچ عطا فرمایا تو میں عرض کر رہا سی کہ قبلہ عالم پیر دلشاد حسین شاہ جو پردہ فرما گئے پیر ظفر حسین شاہ صاحب جو سیٹ تے تشریف لے آئے نے یہ صرف ساڑھے سلسلے دے وچ سجادہ نشین ہی نو پا سکدا ہے تے قبلہ عالم دعا فرماؤ کہ قبلہ عالم دی صحت جڑی ہے وہ ٹھیک ہوئے تے انشاءاللہ تشریف لے آن گے تے پھر جڑا ہے تانوں سر انور تے پا کے دکھان گے تے پھر جدوں سر تے پا کے دکھان گے تے پھر جلوہ جڑا کو ہور نظر ہوندا کیونکہ دلہا بنے علی احمد صابر پہن فریدی تاج رہے تو میں گل کر رہا سی کہ قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب دے پردہ فرما جان تو بعد پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب نے سلسلے دی ترویج واسطے جڑا ہے کافی زیادہ جڑا سی کردار کیتا اور دربار عالیہ تے کافی زیادہ تعمیر کروائی واش روم دے حوالے دے نال کمریاں دے حوالے دے نال تندوراں دے حوالے دے نال کیونکہ عرس بہت بڑھ گیا مریدین بھی آنا شروع ہو گئے بہت زیادہ تعداد تو دے وچ پورے پاکستان چوں اس تو علاوہ پھر ساڑھے بزرگاں نے قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نے ضلع رحیم یار خان دی تحصیل صادقہ آباد دے علاقے وچ ایک علاقہ ہے ولہار نام بہت پرانا علاقہ ہے اور اتھے وچ آپ نے کیونکہ ساڑھے زیادہ تر جڑے مریدین نے ہندوستان چوٹ کے آئے سن ہجرت کر کے دے کچھ لوگ جڑے سن اس سندھ وچ چلے گئے زیادہ تے آپ نے سندھ والے دی آسانی واسطے کہ بھی وسطی پنجاب چ انہاں نوں آنا مشکل ہے تے پھر ضلع رحیم یار خان دے وچ خانقاہ جڑی مقرر کر دیتی اور سال بعد خواجہ صاحب دا جڑا عرس ہے وہ اتھے منعقد کرنا شروع کر دیتا 17-18 مارچ نو جدیہ تاریخ بھی جڑی ہے 3 نمبر تے اوپر لکھی ہوئی ہے تسی دوست پڑھ سکدے ہو 71 سال ہو گئے اتھے ڈیوٹی دیندیاں نو اور 1951 چ آپ نے آستانہ جڑا سی تشکیل دیتا الغرض آپ نے باقاعدہ طور سے ایک آستانہ بنایا پھر پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب نے اس دی مزید تشکیل دیتی پیر ظفر حسین شاہ صاحب ہن جاندے نے اتھے اسی بھی نال جا کے ڈیوٹی کری دی ہے تے 25 مرلے تقریباً وہ جگہ سی پھر 15 مرلے جڑی ہے آج تو 10 سال پہلے انہوں نے مالک نے توفیق عطا فرمائی نال لڑا کے اس نے بڑھایا گیا وسیع ہو گیا عرس پھر اس تو بعد پیر دلشاد حسین شاہ صاحب دی خواہش سی کہ ضلع بہاول نگر دے وچ ایک آستانہ قائم کیتا جاوے تواڈے ضلع جڑا نال ضلع لگدا ہے ضلع بورے والا تو اگلے پاسے ضلع بہاول نگر حاصل پور دے ایریے دے نال اوتھے ایک علاقہ آندا ہے مروٹ نام دا تحصیل فوٹا باز دے وچ ایک مروٹ دا علاقہ ہے اوتھے جڑا ہے اسی ایک آستانہ 2018 دے وچ تشکیل دتا 2019 دے وچ اودی تعمیر کیتی گئی 17 مرلے جگہ دے وچ اس تو بعد جڑا ہے اللہ تہاڈا بھلا کرے 17 مرلے تو بعد 2020 دے وچ مالک نے توفیق عطا فرمائی 32 مرلے دے نال سانو جگہ جڑی ہور مل گئی 9.5 لاکھ دے قریب تقریباً اودا بھی سودا ہویا تے 14-15 لاکھ روپیہ جڑا ہے اودے تے لگا کے اسی اس نوں تیار کیتا تے اودے بھی کافی رقم جڑی ہے جی درگاہ دے ذمہ بقایا جا تے پچھلے سال 2018 دے وچ مالک نے سانو توفیق عطا فرمائی کہ اسی بڑے دربار شریف تے نواں لاہور دے وچ 6000 سکوائر فٹ دے ایریے چ سنگ مرمر لگایا سولنگ نوں پٹ کے اور او دے نال جڑا ہے اور بھی عرس بہت بڑھ گیا
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ, ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 63-64 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਲਾਗਤ ਆਈ। ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਜੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਜਿਬ ਅਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਤ ایسی ہے کہ ایک فلاحی کم جڑا ہے تعاون دے نال چلدا ہے تے اللہ رب العزت نے فرمایا من ذل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرۃ، کہ جو لوگ اللہ کو قرضہ دیتے ہیں تو اللہ جو ہے ان کے اجر میں اور زیادہ جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ تو جب منافقین نے گل سنی تو انہوں نے کیا ہے مطلب یہ کہ اللہ فقیر ہو گیا تو اسی غنی ہو گئے کہ اللہ نے ساڑھے کو منگنا شروع کر دیتا۔ تو اللہ در اصل مال دے کے اپنے بندے نو ازماؤندا ہے کہ میرا بندہ میری راہ دے وچ کتنا خرچ کردا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن دے وچ فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں اور نہ تعاون کرو برائی اور گناہ گاری کے کاموں میں۔ تو چونکہ ایک فلاحی سلسلہ ہے، تربیتی سلسلہ ہے، تو کافی زیادہ معاملہ جڑے نے ہجے درگاہ دے ذمہ واجب الادا نے، جس دی وجہ دے نال کسی قسم دے نویں معاملے نو جڑا ہے وہ نئی تشکیل دتا جا رہا۔ تے ساڈی کوشش ہے کہ کسی طریقے دے نال پرانے واجبات جڑے نے ادا ہو جان، تے اسی اپیل کرنے کہ تانوں دوستاں نو کہ ساڈے نال اس سلسلے دے وچ بھی تعاون فرماؤ۔ تبوک دا موقع آیا، نبی کریم علیہ السلام نے تبوک دے موقع تے اعلان فرمایا کہ بھئی کون ہے روم دے نال جنگ کرنی سی، اے اس طرح ہی ہے جس طرح آج کل اسی امریکہ نو ہاتھ پا لئیے، امریکہ دے نال جنگ لا لئیے۔ تے روم دی جنگ اتنی بڑی جنگ سی، تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو دین کے لیے تعاون کرتا ہے، دین کے لیے باہر نکلتا ہے۔ تو جس وقت میں عرض کی تھی کہ نبی کریم نے صحابہ نو کیا بھی کون ہے جڑا دین واسطے کھل کے تعاون کرتا ہے، تے حضرت عمر فاروق اعظم اٹھے تے اپنے گھر دا ادھا سامان جڑا ہے سر تے چک کے لے آئے، تے دل چ خیال کی ہے کہ ہر کام دے وچ ابو بکر اگے ود جاندے سن تے اج ابو بکر تو بھی اگے ود جانا ہے۔ تے دیکھیا کہ تھوڑی دیر بعد ابو بکر جڑا ہے او سر دے اوتے کافی سارا سامان لدی لیان ڈے نے، تے حضور نے دیکھیا کہ ابو بکر سارا کچھ لے آئے ہو کہ گھر تے بھی کچھ چھڈ آئے ہو۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ گھر دے وچ اللہ تے اللہ دا رسول چھڈ کے آ گئے۔ مالک تنو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، ساڑی مشکلات آسان فرمائے اور کرم نوازی فرمائے، رزق دے وچ برکت عطا فرمائے۔ میری بڑی دعا ہے ساریاں واسطے کہ مالک جڑا ہے ساڑے گناہاں نو معاف فرمائے اور ساڑے جڑی مشکلات آئیاں نے حضور دے اس پاک مہینے دے صدقے اس نو آسان فرمائے اور خیر فرمائے۔ انشاءاللہ جی دعا ہوئے گی، اختتامی دعا ہوئے گی اور کرم نوازی ہوئے گی، اور انشاءاللہ جی اس تو بعد لنگر شریف دا اہتمام ہے۔ لنگر شریف سارے دوست جڑا ہے وہ کر کے جانا۔ تے پھر ایک اعلان تو ایک اور کرنا چاہنا ہے کہ ساڑا تواڈے قریب ہے ایک بورے دے نال ماچھی وال دا علاقہ، وہ دے وچ چک نمبر 535 ای وی ہے گا جی۔ سال بعد اتنے ساڑا عرس ہوندا ہے 24 اکتوبر نو، باقاعدہ طور تے جڑا ہے محفل سما ہوندی ہے تواڈے اپنے ایریے دے وچ ہے۔ جڑے دوست شوق رکھن اوتھے تشریف لیان اور سبق حاصل کرن، کیونکہ اتھے بھی محفل سما دا پروگرام ہوندا ہے 24 اکتوبر دی رات نو۔ اے تاریخ لکھی ہوئی ہے 17 نمبر تے، 17ویں نمبر تے۔ یہ ساڑا پورے سال دا ایک سالانہ شیڈول ہے، سالانہ تاریخاں جڑیاں نے لکھیاں نے کہ 29 ستمبر تو بعد لوہارا دی کھوئی دا عرس ہے، اس تو بعد جڑا ہے ماچھی وال دا عرس ہے، اس تو بعد ساڑا گجراں والے دا عرس ہے، پھر اس تو بعد ضلع ٹوبہ دے وچ جڑا میں تم دسیا اڈا نواں لاہور دے وچ جتھے پیر سید محمد حسین شاہ صاحب دا آستانہ ہے، اوتھے 29 نومبر نو عرس ہوئے گا۔ دوست بھی تشریف لے آؤ، انشاءاللہ عزیز دعا بھی ہوئے گی، فیض یابی بھی ہوئے گی، کرم نوازی بھی ہوئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الہ العالمین جو کلمہ کلام اس پاک محفل دے وچ پڑھیا گیا قبول و منظور فرما۔ جو موقع توام اہتمام انتظام انسرام دوستان دی حاضری ہے مولا کریم قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین سب منظور شدہ ثواب سب تو پہلا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رؤوف الرحیم دی بارگاہ پیش کر دے قبول و منظور فرما۔ حضور دی خدمت پیش کرن تو بعد پیش کر دے ثواب 1,24,000 قوم انبیاء علیہم السلام دی وحی قدسیہ ثواب۔
چہاردہ معصوم، دوازدہ امام، شہدائے کربلا رضوان الصواب، شہیدین، صدیقین، صابرین، مکرمین رضوان الصواب، سیدنا شیخ قدر جیلانی غوث سمنانی محمد سبحانی رضوان الصواب، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجی رحمۃ اللہ علیہ کی روح الصواب، سیدنا حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود شکر پاک قدری رحمۃ اللہ علیہ کی روح الصواب، مخدوم بادشاہ دو جہاں علاؤالدین احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی روح الصواب، آفتاب خاندان چشتیہ صابریہ شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی روح الصواب، مجدد خاندان چشتیہ صابریہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی روح الصواب، پیر محمد ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ کی روح الصواب، سلطان العارفین قدس وارقین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی روح الصواب، نائب غوث اعظم علامہ پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی روح الصواب، چشتیاں، نوشائیاں، نقشبندیاں، قلندریاں، قادریاں، سہروردیوں کی رواح کو ثواب، کل اولیاء اللہ رضوان علیہم اجمعین کی رواح کو ثواب، جملہ مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، صالحین، صالحات کی رواح کو ثواب، اور مولا کریم جو دوست حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما، مولا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مولا کریم جن کے کاروبار نہیں ان کو کاروبار عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، لقمہ حرام سے بچا، مولا کریم جن دوستوں نے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، کلیم اللہ کو مولا کریم بلڈ کینسر ہے مولا کریم اس کو شفا عطا فرما، موسیٰ کو بلڈ کینسر ہے مولا کریم اس کو شفا عطا فرما، ارشاد کو بلڈ کینسر ہے مولا کریم اس کو شفا عطا فرما، کامران کو بلڈ کینسر ہے مولا کریم اس کو شفا عطا فرما، مولا کریم بھائی شمشاد چشتی صاحب جی کا بھتیجا بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، بہن زرینہ بی بی ہے بڑی پیار والی مریدنی ہے اس کی بچیوں کے اوپر رحمت فرما اور اس کے اوپر کرم فرما، مائی نسیم بی بی ہے کوٹ سمابا سے مولا کریم اس کی بیٹی جو ہے بیمار ہے تکلیف میں ہے مولا کریم اس کو شفا عطا فرما، جن جن دوستوں نے بھی مولا دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول منظور فرما، جنہوں نے مولا اس محفل کے انعقاد میں دام میں در میں سخنے قدمے کل میں جس طرح کا بھی حصہ لیا ہے مولا سب کی کاوشوں کو قبول منظور فرما، مولا ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مولا کریم جو ملک پاکستان جس بحرانی کا شکار ہے مولا کریم اس سے نجات عطا فرما، رزق میں فراوانی عطا فرما، جو سیلاب کی وجہ سے مولا کریم پریشان حال ہیں مولا کریم ان کی پریشانی دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، وارث نبی خیر الورا اور مرتضیٰ کے واسطے، ثانیہ امام پیشوا معصوم شاہ مجتبیٰ زوجہ شیر خدا خیر النساء کے واسطے، نام جو شبیر ہے شاکر رضا تقدیر ہے ہم میری اکسیر ہو شاہ کربلا کے واسطے، حضرت عابد کی بیماری کا صدقہ ہے خدا قلب روشن ہو میرا قیدی جفا کے واسطے، باقر و جعفر دہیں گلینج من باغ نبی اور امام موسیٰ و کاظم رضا کے واسطے، امام نقی امام تقی ہر دو وسیع ہر دو شفیع اور امام عسکری مہدی ہدا کے واسطے، پوری ہو دلشاد معصوم کی صدقی آرزو، قلب روشن ہو ہمارا ان با وفا کے واسطے، قبر روشن ہو ہماری ان با وفا کے واسطے، مولا ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے کھول دے، ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہمارے دلوں کو عشق رسول سے مالا مال فرما، مولا زندہ رہیں تو ایمان پہ زندہ رہیں، موت آئے تو ایمان پہ موت آئے، اور جب دنیا سے جائیں تو کلمہ حق زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو ایک عظیم کامیاب محفل پر، لائنیں بنا لیں سب دوست۔